تو یہاں پر جو ہے وہ ملا وجیح ایک بہت بڑے شاعر ہیں دکن کے۔ ملا وجیح نے دکنی کے علاوہ فارسی زبان میں شاعری کی۔ وجیح کی پہلی نثری کتاب تاج الحقائق یاد رکھے گئے، کون سی کتاب ہے؟ پہلی کی تاج الحقائق، امتحان میں آتا ہی ہے، جو تصوفانہ مضامین پر مشتمل ہے۔ تصوفانہ جس دور کے اندر عام باتیں ہوتی تھیں اور لوگوں کو سمجھانے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں، اس تصوف کہتے ہیں یہاں پر۔ سب رس اس کتاب کا نام ہے۔ وجیح کی دوسری نثری تصنیف ہے عبداللہ قطب شاہی کے فرمائش پر لکھی گئی ایک کتاب، دراصل فارسی کی مشہور داستان قصہ حسن الدل کا دکن روپ ہے۔ کیا یہ مشہور داستان قصہ حسن الدل کا دکنی روپ ہے؟ ایک تمثیل ہے جس میں مذہب، اخلاق، سماج، عشق کے علاوہ انسانی فطرت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ تمام انسانی امور کو جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ موضوع کے دلچسپی جذبہ کے فرادنی اور زبان کی دلکشی کی بنا پر سبرس دکنی کا پہلا ادبی شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ سبرس ایک بہترین کتاب ہے، ہمارے لائبریری میں ہے کتاب، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، بڑی عجیب و غریب اور بڑی ہنسانے والی کتاب ہے یہ۔ بلا شبہ قطب شاہی دربار کا ملک الشعراء ملا وجیح ایک عظیم شاعر، ملا وجیح عظیم شاعر نثر نگار ہے۔ ویسے بہت شاعر تھے لیکن ملا وجیح کا ایک مقام بڑا بلند تھا، جیسے کہ اردو لٹریچر میں علامہ اقبال اور 2 نمبر جو ہے مرزا غالب لیا جاتا ہے۔ ویسے بہت سے اور شاعر ہیں لیکن ان کے اشعار کو جو ہے، ان کی شاعری کو جو ہے لوگ ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے مذہبی رجحان کو جو ہے سمجھانے کی شاعری کی اور مرزا غالب محبت کے اشعار کو ظاہر کرنے کی شاعری کی ہے۔ ہر اشعار میں وہ محبت اور عشق کی باتیں کرتا ہے، محبت کے اور عشق کے باتیں بیان کرتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب وہ شاعر تھا لیکن اس کی شاعری بھی آج کل بہت مشہور ہے، جس کے آثار سبق کے دوران جب آئے ہیں پڑھاتے وقت میں بتاؤں گا۔ عقل کے عنوان سے زیر عبارت کا ملا وجیح تصنیف سب رس سے ماخوذ ہے۔ آپ جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کو ملا وجیح لکھا ہوا ہے وہ اسی کتاب کا ایک پارٹ حصہ ہے، سب رس کا۔ انسانی زندگی میں عقل کے اہمیت اور فوقیت کو واضح کیا گیا ہے۔ انسان دنیا میں عقل کے بل بوتے میں کامیاب ہوتا ہے۔ سماج میں ایسے لوگوں کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے چلے گئے لیکن چند نام آج بھی جو ہے وہ تاریخ کے گواہ بنے ہوئے ہیں، جس میں بڑے شعراء کے نام ہیں، بڑے مصنفوں کے نام ہیں اور سیاستدان کے ہیں، مولوی ملاؤں کے نام ہیں۔ غرض جو شخص عقل کے اعتبار سے دنیا کے اندر کچھ کر جاتا ہے تو ایک تاریخ حصہ بن جاتا ہے، لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ 1,00,000 پیغمبر دنیا میں آئے، چند پیغمبروں کا نام ہمیں یاد ضرور ہے۔ قرآن میں 24 پیغمبروں کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جس میں سب زیادہ ہم کس کی ہے؟ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پہلا درس ہم نے پڑھا ہے آپ لوگ، پہلا جو آپ نے پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا۔ تو یہ پیغمبر اور رسول دونوں مقام ان کو حاصل تھے، اور اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اس کا تفصیل جائزہ ہم پیچھے سبب لے چکے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں عقل کا ایک اہم مقام ہے۔ بغیر عقل کے انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، نہ وہ سماج ایک مقام پاتا ہے، نہ گھر کے اندر کوئی رتبہ ہوتا ہے۔ ملا وجیح کے مطابق عقل سے آدمی دوسروں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ عقل ہی انسان کو خود شناس
فرشن ہے، شناس کے معنی معلوم کرنا، انسان خود شناس اور خدا شناس، سننے والا، خدا کی آواز سننے والا سمجھ جاتا ہے۔ عقل ہی انسان میں بھلائی اور برائی کی تمیز پیدا کرتی ہے۔ انسان عقل کے ذریعے جو ہے اچھا اور برا کیا ہے اس کو پہچانتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے کام اچھے ہو رہے ہیں اور برے، زیادہ جو ہے برے کام ہو رہے ہیں اور لوگ ان کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے۔ اس لیے آج ایک مقام ملک ہمارا گرا ہوا ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو عقلی اعتبار سے آج ان سے مقام پر ہیں، یہ ہمارے یہاں پر جو ہے عقل و کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ بے عقل لوگ جو ہے لشم ٹھہرتے ہیں اور چن کر آتے ہیں اور وہی راج کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہندوستان کی معاشیت خطرے میں پڑ گئی ہے، یہاں تک کہ یہاں لوگوں کا جینا حرام ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو عقل کا ایک اہم مقام ہے اور عقل مند لوگوں کی بات کو سننا چاہیے، اور عقل حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے عقل کی ہی آیت کی، جسے پارے میں ہے، آپ پڑھے ہوں گے، کیونکہ پیغمبر امید تھے اور جو اسلام نے غار حرا میں انہیں پڑھنے کو کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا، فرقہ نہیں آتا، تو آخر وہ دبوچ لیا اور تمام علوم جو ہے وہ غیب سے ان کے سینے میں بھر دیا۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 63 کی ایج تک اتنی تمام باتیں دنیا والوں کو بتا کر گئے جو آنے والی نسلوں تک اسے یاد کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عقل کو بڑی فوقیت دی گئی۔ قرآن میں تمام ایسے امور کو بیان کیا گیا ہے اور عقل مند لوگ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو عقل کیا سماج میں ایک بڑا مقام ہے۔ تو عقل ہی انسان میں بھلائی اور برائی کی تمیز پیدا کرتی ہے اور انسان کا سارا علم و ہنر اس کی عقل پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ یہ انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر ایک عقل کو جو ہے فوقیت دی گئی ہے۔ مولا وجی کے نثر مہجا مخفا ہے، جس سے اس کے تاثیر اور دلکش میں چار چاند لگتے ہیں۔ تو مسجع اور مخفی یہ دو جو ہے کہیں گے زبردست اسباق ہیں، جس میں عقل کو جو ہے زیادہ پیش کیا گیا ہے۔ عقل کیا ہوتی ہے؟ اب کس عقل کی بات کر رہا ہے مولا وجی، ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ نا وی شل اسٹارٹ دا لیسن ہیئر۔ دین اور دنیا کے تمام کام عقل سے چلتے ہیں۔ اب دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ بڑائی کے ہوئے برائی کے ہو، وہ عقل مند لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ اس حکم بعض ذرا کین نہیں ہتا، اس سے فرمائے پہ جنو چلے، ہر جو جہاں میں بھلے ہوئے دنیا میں خوب کہوائے اے لفظ زخمی ہے، کہلائے ہے لفظ ہے اردو میں، کہوائے اور چاروں لوگاں میں عزت پائے۔ لوگ جمع سے کا ہے، یہ دخل زبان کا ہے، ہم بولتے ہیں وہاں لوگاں بہت سے لوگ وہاں بیٹھے تھے، اس الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لوگا بولیں گے، چار لوگا میں عزت پائے، جہاں رہے کھڑے وہاں قبول پڑے، نہ آفت دیکھے نہ لرزا، آپے بھلے عالم بھلا، آپے بھلے خود بھلا تو دنیا بھلی۔ دخل زبان کیا کہا گیا یہاں پر؟ آپے بھلے دنیا بھلے۔ کسی کو کون برا بولتا، یوں دسو ہے، بھلائی برائی سب اپنے پاس ہے، اپنے چل نہیں جانتے، دوسرے پر یہ دخل زبان ہے، دوسروں پر
برا مانتے. اول اپنی خبر میں اب پیر ہے نا برابر ہے نا پیچھے دوسرے کو برا کہنا. دوسرے کو یہ دخل زبان ہم جو روز بولتے ہیں دوسرے کو. انہیں دوسرے کے گھر میں جا کو بیٹھا تھا. وہ دوسروں کے گھر میں جا کر بیٹھا ہوا نہیں بولیں گے. دوسرے کے گھر میں جا کے بیٹھا تھا. جنہیں آپس کو پہچانا یہ دکنی ہے اور اردو میں پہچاننا ہے. تو مجھے پہچانا نہیں. ارے کیا کھوڑے, مجھے پہچانا نہیں مطلب مجھے پہچانا نہیں. جسے ڈھلنا ہے, اس عقل کے اجالے میں چلنا ہے. آدمی نے عقل چھوڑا, دیوانہ ہوا اپنا سراپے پھوڑا. جنہیں عقل کو چھوڑا انہیں اپنے سر پر پھوڑنا. یہ جملہ جو ہے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے الفاظ ہیں. ہمیں عجیب غریب پیسے ہوتے ہیں یہاں پر, لیکن بولتے وقت ہم یہی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ انہیں عقل کو چھوڑا اور دیوانہ ہو کو اپنا سر اپنے پر پھوڑا. خیر, عقل میں جو کلکوٹ ملتی ہے وہ حرمت میں کہاں ملتی ہے؟ مدعا دور پڑا دل سے. اگر منگتا ہے مانگتا انہیں منگنے لگا تھا. ہم کیا بولتے ہیں روزمرہ میں؟ انہیں میرے پاس 4 پیسے مانگنے لگا تھا. جو دل کو تازہ رکھے. مدعا پاوے تو بھرا ہے. عقل میں کاکلوت کو نہ ملا دے, یعنی کالے کرتوت کو نہ ملنا چاہیے. تو عقل میں ہمت کو شریک. یوں بندے اگر تجھے میں کچھ سمجھ ہے تو سیکھ. جب کوئی یوں چلنا وہ کامل ہوتا ہے. روشن طبیعت زندہ دل ہوتا ہے. عقل میں کاکلوت جو ریشم میں سود, جو دودھ میں چھاچھ, اور جو شیر میں نیرا, جو اجلے میں جرا میں کالا جرا. جنہیں دل کو جلایا اسے کچھ پایا. قدم اہنگے دھرے انجانا بیچارہ بھلا جانے پر پڑے بلا. کالے کلوت جو دل میں مرے گا, پیچھے دل بیچارہ کیا کام کرے گا. دل اس کا جینا ہے جس میں عشق اور ہمت ہے, جو نہ بھی اسی کا چھائے. اس پر رحمت ہے جو حافظ بولا نہیں بولے گا, حافظ بولا. دل کے گھر کے دروازے کھولیا ہے. ایک اشعار آپ کا لکھا ہوا ہے. ہرگز نہ میرو آنکھیاں دلکش زندہ شد باش. ہرگز نہ میرد آنکھیاں دلکش زندہ شد بغض. سبت اس جو جلیل عالم دعا مس. اس میں فارسی بھی ہے اور دکنی بھی ہے. خواب اچھویا عام کو عقل کے حکم سے کیا لگا. کام اس کے حکم باز کوئی کسی کام میں جاوے, اپنا کیا اپنے پاوے. انسان جس مقصد سے نکلتا ہے وہ نہیں پاتا. عقل ہے بازوے لے باز بلند پرواز. عقل ہے بازو والے باز بلند پرواز. شکار گاہ ہے اس کی حقیقت ہو مجاز. عقل نور ہے. عقل کیا ہے؟ نور ہے. عقل کے دور بہت ہیں, دروازے بہت ہیں. عقل ہے تو آدمی کہواتے, عقل ہے تو خدا کو پاتے. عقل ہے خدا کو پاتے. عقل اچھے کو تمیز کرے, برا ہو رہے یا بھلا جانے. عقل اچھے تو آپس کو دوسرے کو پہچانے. عقل اچھے ہم دوسرے کو پہچان سکتے ہیں. اردو میں بولیں گے پہچان سکتے ہیں, یہاں پر پہچاتے ہیں.
عقل تھی میرا عقل تھی پیر، عقل تھی پاشا، عقل تھی وزیر، عقل تھی دنیا، عقل تھی دولت، عقل تھی چلتی سلطنت کی سلطنت، عقل تھی رہیا یوں یا عالم کھڑا، جس میں بھوت عقل وہ بھوت بڑا، عقل سو چلتی خدا کی خدائی، جتنی عقل اتنی بڑائی، عقل نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، کچھ روشا نہ ہوتا۔ تو عقل کے بل بوتے پر لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، اور جو عقل مند سمجھدار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے عقل کے ذریعے اپنے تمام مقاصد پورے کر لیتے ہیں اور دوسروں کے مقاصد بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اشعار، عقل نور تے سب جگ لے نور پایا، عقل نور تے سب جگ نور تے پایا، مطلب انسان جو عقل ہے وہ دنیا کو پہچان سکتا ہے۔ جنہیں جو علم سیکھا سو آتی آئے یا، علم سیکھنے سے عقل آتی ہے، تو عقل کو حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آج آپ لوگ جو ہے 10 سال ہائی اسکول پڑھ کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اب یہاں سے اور آگے جانا ہے، بہت سے چڑیا علم کے سیڑھیاں چلنا ہے، تب کہیں جا کر آپ جو ہے عقل مند بنیں گے اور ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کا جو ہے آپ کا خواب پورا ہوگا۔ عقل نور تے سب جگ نور پایا، ایک اشعار ہے، عقل نور تے سب جگ نے نور پایا، جنہیں جو علم سیکھا سو عقل آتی یا۔ عقل بغیر دل کو نور نہیں، عقل کو خدا کہاں بھی دور نہیں۔ تو عقل مند انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے اور اسی کتاب کو پڑھ کر جو ہے وہ اپنے علم میں بڑھوتری کرتا ہے۔ جسے ہے عقل وہ ہر بات کو سنبھال کہے، جو عقل مند ہے ہر بات کو سنبھال لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ جو 100 برس کو ہوئے گا تو وہ تال کہے گا۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کی عقل بھی کیا ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، عقل بھی کیا ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ انسان کے دور میں 5 زمانے ہیں، ان 5 زمانوں سے ہر مرد اور عورت گزرنا ہے۔ ایک بچپن، ایک لڑکپن، اور اس کے بعد ادھیڑپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن بڑا رنگین زمان ہوتا ہے، ہر ایک محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اٹھاتا ہے، چومتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ہم کچھ حرکت کریں گے تو وہ ندامت برداشت نہیں کرتا، بلکہ ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑکپن، جب بچہ رینگتے رہتا ہے، جب چلنا سیکھتا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی پڑھتا ہے، ایک وہ زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ مدد کرتے ہیں، گھر والے کرتے ہیں، اخلاق لوگ کرتے ہیں، بڑا عجیب و غریب مدد ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ دور کا جب اور بڑے آتے ہیں تو ہم جو ہے پیسے مانگ کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے ہمیشہ جو ہے باہر کی چیزیں کھانے کی کیا ہوتے ہیں، پسند ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے پیسے اکھاڑ کر کے لے لیتے ہیں اور جا کر باہر مٹھائیاں بسکٹ جو چاہے وہ کھاتے ہیں۔ آج کا زمانہ ویسے ہی جوان چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جوانی میں جب آدمی رہتا قدم سمجھ جاتا ہے، اس دور کے اندر جو ہے علم کو حاصل کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور جو لوگ اس فیلڈ میں علم حاصل کرتے ہیں وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک اشعار سے پڑھایا، جوانی کے دنوں گنواتے پھرے، جوانی کے دنوں گنواتے پھرے، بوڑھا ہو کے چمٹا بجاتے پھرے۔ اب جوانی بھی حاصل نہیں کیا تو بوڑھا ہونے کے بعد چمٹا بجانے، بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی دے گا بھی اور کوئی نہیں بھی دے گا، تو یہ آدمی اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ جوانی کا جو ایک پیریڈ ہے، اب تو بعد جوانی کا پیریڈ شروع ہو رہا ہے، آپ جو ہے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے بڑے دھیان سے، بڑے غور و خوف سے ہر سبق کو سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اس سبق میں شاعر یا مصنف کس بات کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں کامیابی کے دروازے پہنچنا چاہتا ہے، وہ ہمیں سمجھ ضرورت ہے۔ عقل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
عقل سے زندگی بنتی ہے، جنت جہنم بھی، یہ خاکہ پہ فضل نہ آتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز عقل سے بڑی نہیں ہے، ہر دنیا کی چیز سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ کرامت کتے سو عقل تمام، کرامت کتے سو عقل تمام، جب کچھ دنیا میں ہوا سب عقل کا کام۔ دنیا میں جتنے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں عقل والے کر رہے ہیں۔ عقل تھی ہوا سب حلال اور حرام، ہور بول رہے ہیں، انہیں ہور آئی تھی اور نہیں بولیں گے، انہیں ہور آئی تھی، وہ اب دوبارہ کر گئی۔ عقل تھی پکڑیا، فرق خاص ہو رہا، جنہیں عقل پکڑا انہیں سب پا لیا۔ عقل تھی رکھے ہر ایک کا نام، سنے تو کہاں تھا صبح و شام، شیشہ اور جام، پستہ بادام، سیاہ دوام، صاحب غلام، یوں کچھ عجیب نقل، بس جو کچھ ہے سو عقل سے ہے۔ تمام چیزیں عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب غریب داستان ملا وجہ نے انسان کے خاطر بیان کی ہے، اور سبق ویسے بڑا مزیدار ہے، لیکن اس میں عقل کی طرف جو ہے زیادہ جو ہے توجہ دی گئی ہے، اور عقل حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر علم کے انسان اپنے مقام پر پہنچ نہیں سکتا۔ سمجھے آپ لوگ تو داخلی زبان گھر میں بھی جب بولتے ہیں تو آپ اردو بولنے کی کوشش کریں، اور گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی جو ہے صحیح بولنا سکھائیں، تب کہیں جا کر جو ہے ہمارا سماج ایک اچھے مقام پر پہنچے گا۔ کہ ہم جو ہے وہ اپنی بھاشا بولتے بیٹھیں گے دکنی تو ہمیں کوئی اپنے پاس آنے نہیں دے گا اور سمجھے گا کہ جو ہے بے عقل ہے، کسی اسے اردو نہیں آتی اور اپنی وہ دکنی زبان بول رہا ہے تو اس کے پاس کچھ بھانڈول نہیں ہے۔ اردو ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے زبان، یہ دنیا کی واحد دوسری زبان ہے۔ ویسے دیکھا جائے انگریزی لکھی بڑی جلدی سمجھ جاتی ہے، اور دنیا کے تمام علوم خطرہ انگریزی کے اندر ہے، لیکن اس کی بیانی جو ہے اردو کرتی ہے۔ تمام دنیا کے لوگ اردو جانتے ہیں، دنیا کی جو ہے سیکنڈ لینگویج ہے اردو، اور اچھی اردو سیکھنے کے لیے ہمیں اچھے اسباق کی پڑھنا چاہیے۔ روزانہ اچھے کتابیں پڑھ کر کے ہم علم کو حاصل کریں گے، تب کہیں جا کر ہماری عقل صحیح کام کرے گی، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اور جنت کے اندر۔ جنت وہ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے عقل پہ محنت کی، اور عقل کے بل بوتے پر دنیا کا اچھے اخلاق اور عادات لوگوں کو سکھائے، اور پیغمبر تمام باتیں لوگوں تک پہنچائے۔ یہ عقل مند لوگ ہی کر سکتے ہیں، اب بے عقل کیا کرے گا؟ بس کمانا کھانا، موت بجا کرنا، اور گلی کوچے میں گھومنا، تھیٹر میں جا کر بیٹھنا، ٹی وی دیکھنا، ایسے غلط کاموں کے اندر زندگی گزارے گا، جس سے جزا میں حیات کیا ہوگا؟ تب برباد ہو جائے گا۔ تب چاہیے کہ ہم جو ہے عقل مند کے لوگوں کے صحبت میں رہیں، تاکہ کچھ ہم باتیں سیکھنے ملیں۔ ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ کوئی جہاں پر عقل مند لوگ بہت سے ایسی باتیں جو انسان کو معلوم نہیں ہیں یا لوگوں کو معلوم نہیں بتاتے ہیں، اور ہمیں اس محفل میں بیٹھ کر وہ تمام سننا ہے اور اپنی زندگی کو پروان چڑھانا ہے۔ اور ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں پیدا ہونے کا ہمارا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ بس دنیا میں بہت سے لوگ آئے چلے گئے، جن کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے، ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے۔ ابھی لوگ کون یاد کریں گے؟ اور وہی وہ لوگ یاد کریں گے جنہوں نے دنیا کو کچھ نہ کچھ دیا، دنیا والوں کو سمجھایا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اگر ہم بھٹک گئے تو عقل ہی ہمیں کام دے گی کہ ہم سے راستے پہ جائیں گے۔ اگر علم حاصل نہیں ہے تو زندگی بھٹکتے رہیں گے، اور دنیا ایک ناکام ہماری ہوگی۔ کھائیں گے پیئیں گے کیونکہ اللہ نے ہر ایک روزی مقرر کی ہے۔ کھانا پینا جو ہے یہ زندگی مقصد نہیں ہے، ایک راستہ ہے جینے کا، لیکن صحیح وہ کیا چیز ہے جو عقل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ عقل انسان کا جو ہے ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ عقل مند لوگوں سماج میں ہر جگہ جو ہے
پسند کیا جاتا ہے. تو سمجھیے ملا وجہی دخیل زبان میں کیوں نہ ہو ایک عقل کو ایک فوقیت دیتے ہوئے اس بات کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے عقل حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت طالب علم جو ہے اپنے مقام پر کوئی اگلی پڑھائی نہیں ہے، وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. دنیا بھر میں جاپان ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، فرانس ہے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اچھے اچھے علم سکھائے جاتے ہیں. وہاں پہنچ کر یہ انسان سیکھ لیتے ہیں اور دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں. اور ہم کہ سائنسدانوں کے نام سنے ہوئے ہیں. ویسے سائنسدان مسلم میں جتنے ہوئے ہیں شاید کسی اور میں نہیں، لیکن انگریزوں نے کیا کیا، تاریخ کو بدل دیا اور ہمارے سائنسدانوں کی بولتی بند کر دی اور وہی انقلاب ہم نے کیا کر کے جو ہے تاریخ میں جو ہے لکھ کر چھوڑ دیے. بات سب غلط ہے. ابو حیان کا آپ نام سنا ہوگا. ہی واز گریٹسٹ سائنٹسٹ آف دس ایرا. انہوں نے جو ہے 21 یا 30 کے قریب عناصر معلوم کیے جس بات تمام دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، طرح طرح ویکسین بنا رہے ہیں، دوائیاں بنا رہے ہیں جس سے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے. نیوٹن کے نام سنا ہوگا. ایسے بہت سے انگریزی نام آپ سنے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں ایک اردو ہی ایک مسلمان ہی اس تھے لوگ جنہوں نے اس دنیا کو جو ہے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے. اب نام سنا ہوگا، ابو کلام آزاد نام سنا ہوگا. خیر بہت سے ملک کے اندر لوگ ہوئے چلے گئے. اے پی جے عبد الکلام نام سنا ہوگا، جس ملک کے راشٹرپتی تھے، لیکن پہلے جو وہ سائنٹسٹ کے لائبریری میں کام کرتے تھے اور ایسا مقام حاصل کیا. انسان سے پہلے جو ہے لانچر کا کام انہوں نے کیا. ویسے لانچر کی سب سے پہلی ابتدا جو ہے ٹیپو سلطان نے کی تھی انگریزوں کے خلاف. اسے بڑا چلا کر ایک نئے ٹیکنیک کے اندر میزائل سے بنائے. کس نے؟ اسی صدر نے. اور آج ہمارا ملک جو ہے ترقی کے راستے پہ گامزن ہے اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس نے بہت سارے میزائلس بنا رکھے ہیں اور اے پی جے عبد الکلام کے سر اس کا جو ہے مرتبہ جاتا ہے. We shall stop here. It is the end of the lesson. You try to read in the house, and you better, if you are not having books, you better purchase guides. If not available, maybe having some guides from last year's students, take them and take Xerox it before college. There is Xerox machine. He will, in concession, he will give that. You better have the books, because without the books you can't go ahead. Due to this online service of teaching is seems to be difficult for you, because understanding is very important in the classroom situation. Khair, we shall stop here. God bless Islam. I think so much that you have known about the literature of intelligence.